راج صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. راج صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ تاجر کمیونٹی، کیونکہ آپ ان کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ٹیکس نہیں دیتے، پھر اس کے بعد ہم آپ لوگوں کی بات کریں تو آپ کو ایف بی آر کے نظام سے بڑے شکوے تھے. یہ پچھلے ایک سال میں نظام ایف بی آر کا کتنا تاجر فرینڈلی ہو چکا ہے، بزنس فرینڈلی ہو چکا ہے، اور اب کی بار کیا کوئی رضامندانہ طور پہ ولنگلی ٹیکس پہ آپ کی کمیونٹی پہ کچھ احساس پیدا ہوا؟ شکریہ فیصل صاحب. میرے خیال میں ہمیں ریئلسٹک ہو کے پہلے دو باتیں کر دینی چاہیے کہ ہماری اکانومی جو 2020-21 فسکل ایئر میں جو 19-20 میں جو چل رہی ہے، اس کے اندر مانیٹری پالیسی کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. اور مانیٹری پالیسی بائی ڈیزائن آپ نے شرنک کی ہے اپنی اکانومی. آپ نے ڈی ویلیویشن بھی بائی ڈیزائن کیا اور آپ نے $345 بلین سے $285 بلین پہ اس کو لے کر آئے. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پورا سال گورنمنٹ کے لیے کافی ٹف رہا ہے میرے مطابق، اور کاروبار بڑے اپسیٹ رہے، بیکاز جب مارک اپ 13.25 پہ گیا تو کیسے آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں. بجلی کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے جس تیزی سے ریوائز کی گئی ہیں، ہر 3 مہینے کے بعد ریوائز کر دی گئیں. سو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں بڑی تیزی سے بڑھتا رہا. یہ کووڈ سے پہلے کی میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. سو یہ بڑا واضح بات تھی کہ ہر انڈسٹری کولیپس ہو رہی تھی اور گورنمنٹ کو پتہ تھا. اور جب ہم لوگوں سے بات کرتے تھے، حکومت کے عہدیداران سے اور خاص طور پہ منسٹری آف فائنانس کے لوگوں سے، تو وہ کہتے تھے ہماری پالیسی ہے کہ اکانومی کو ہم نے شرنک کرنا ہے ہم نے. سو وہ تو ان کی پالیسی آئی، اس کو سلو ڈاؤن کیا گیا. بڑے بڑے اکانومسٹ بھی اس کے حق میں تھے. لیکن جب آپ سلو ڈاؤن کرتے ہیں تو نیچرلی اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے، ریونیو کے اوپر بھی آئے گا، بزنسز کے اوپر بھی آئے گا. سو پاکستان کی بزنسز اکانومی میں اس سال بہت نیگیٹو گروتھ رہی ہے ان کی، جو کہ آپ کے سامنے ڈیٹا موجود ہے. میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈی ویلیویشن سے ہماری ایکسپورٹ کو جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہمیں فائدہ ہوگا، وہ نہیں ہوا. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. سب سے بڑی وجہ تو آپ کے سامنے کووڈ جو ہے پچھلے 6 مہینے سے جو معاملہ ہوا، پھر یو ایس چائنا ٹریڈ وار ایک بہت بڑی میجر وجہ ہے جو پچھلے سال سے چل رہی ہے. سو وہ گروتھ بھی آپ کو نہیں ملی جو ہم کہتے تھے کہ یہ ٹیمپریری ہے، یہ گروتھ نہیں ملے گی. آج دنیا میں بڑی بڑی اکانومیز اس چیز پہ مان رہی ہیں، اکانومسٹ بھی مان رہے ہیں کہ سپلائی ڈریون اپروچ سے دوبارہ ڈیمانڈ ڈریون اپروچ پہ کووڈ کے بعد دنیا جا رہی ہے. راج صاحب شارٹلی یہ بتا دیں مالی سال 2019-20 میں آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے ایف بی آر کے نظام میں کچھ دوستی، کچھ آسانی ہوئی؟ کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے جب بھی دیکھا پاکستان کا تاجر یہی رونا روتا رہا کہ ایف بی آر کی جانب سے ہمارے ساتھ کوئی مناسب رویہ نہیں. دیکھیں آسانی فیصل صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آسانی آپ کے سامنے سٹرائکس ہوئی ہیں، آپ کے سامنے بہت عرصے کے بعد نیگوسیشن ہوئی، اور لکلی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ نیگوسیشن کامیاب ہو گئی. لیکن اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہوئی. آپ کے سامنے سٹرائکس ہوتی رہی ہیں، پورے پاکستان میں سٹرائکس ہوئی ہیں. لیکن کامیاب ہونے کے بعد جب وہ وقت آیا ہے کہ اس کا ہم فائدہ اٹھائیں تو کووڈ نے آ کے پکڑ لیا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کووڈ پہ آتے ہیں. 3-4 مہینے کووڈ کی وجہ سے کاروبار بالکل کولیپس. راج صاحب کووڈ پہ آتے ہیں. عبداللہ یوسف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے جو 9 مہینے ہیں اس سال کے، اس پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی دیکھے تو وہ کوئی 8.2% ہے. اور اگر یہ کووڈ نہ آتا، جو حکومت بھی کہہ رہی ہے، تو ہو سکتا کچھ ہم بہت زیادہ کلیکشن بھی کر لیتے. یہ آج تک جو بنیادی ریزن ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہ بڑھنے کی، اور پھر کیا ٹارگٹ ایسا رکھ دیا جاتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے وہ غالباً کہہ رہے ہیں کہ 5100 ارب روپے آپ رکھیں. حکومت 4800 ارب روپے کی بات کر رہی ہے، اس پہ بات بھی ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. اب یہ 4800 ارب بھی کتنا حقیقی ہے؟ کیا اس کو ہم حاصل کر لیں گے موجودہ ٹیکس نظام کے ذریعے؟ دیکھیں، میں نے جیسے کہا نا، ایک جو بنیادی ہماری ریکوائرمنٹ ہے نا، ایک طرف ہمارا ہے اکانومی اور اکانومی کی گروتھ. اب اگر ہماری اکانومی جو ہے اس طریقے سے آگے نہیں چلتی، گروتھ نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے وہ جو آپ کا ٹیکس پیئر ہے جس سے آپ نے ٹیکس لینا ہے، ادھر سے پھر آپ کو اتنا پیسہ نہیں آ سکتا، اور اسی میں کمی آنی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. جیسے ابھی ہماری انڈسٹری بند رہی ہے اور وہ بزنس اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہے، چل رہے،
تو وہ ظاہر ہے اب آپ کو وہ ریونیو جو ہے وہ کہاں سے آئے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکس پیئر بیس کا جیسے میں نے کہا اس میں ایک سبسٹینشیل اضافہ جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہے, کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے دس ٹیکس کیش اکانومی, نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی. تو اب ہم نے ہر حالت میں اپنا جو پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے who is not عبداللہ یوسف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آٹومیشن پہ آ جائیں اور اس پہ ہمیں اضافہ کرنا ہوگا, لیکن کرنا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے جو صرف آٹومیشن سے تو کام نہیں چلے گا نا, لوگوں کی نفسیات کے ساتھ بھی ایف بی آر کو کچھ کرنا پڑے گا. لیکن ایف بی آر کے اپنے بھی مسائل بہت زیادہ ہیں, آپ تو اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایف بی آر کو نئے سرے سے اس میں اصلاحات لانی ہوں گی, اس کو ری انجینئر کرنا پڑے گا, تب جا کے آٹومیشن بھی کام کرے گی اور دیگر جو میٹرز ہیں وہ بھی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دس آٹومیشن از انیویٹیبل, دیٹ ہیز ٹو بی ڈن. دوسری بات میرے خیال میں پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ کو نادرا کو آن بورڈ لانا چاہیے, وہ آپ کو اپنی سروسز پرووائڈ کریں. ان کے پاس تو اچھا خاصا ڈیٹا بینک آلریڈی موجود ہے, اس میں مزید اضافہ بھی ریکوائرڈ ہے, لیکن اسی کو اگر آپ یوز کر سکیں تو اس میں پھر آپ کے پاس جو ان پٹ آتی ہے, یہ جو پوٹینشیل ٹیکس پیئر کی ان پٹ ہے, اس کی بیسس کے اوپر آپ دین یو ول بی ریچنگ آؤٹ ٹو دوز پوٹینشیل پیپل اینڈ برنگنگ دیم آن بورڈ. تو اب اس پہ بہت فوکس ریکوائرڈ ہے, اور ہمیں اپنے طور پہ انٹرنلی دیٹ از دی ایف پی آر, یو آلسو ہیو ٹو try and think about some changes which are also necessary. ٹھیک ہے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, سر یہ جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, اور آئی ایم ایف والے تو بڑے اڑے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کی ایکسٹینڈڈ فنڈنگ فیسلٹی ہے وہ تو اسی سے مشروط ہے کہ آپ ہمارا بتایا ہوا ٹارگٹ رکھیں گے. اگر موجودہ مالی سال کی ہم بات کر لیں یا پچھلے بجٹ کی ہم بات کر لیں, اس میں آئی ایم ایف کی شرائط کا سارا بوجھ ڈائریکٹلی عوام پہ ٹرانسفر ہوا. پھر بزنس کمیونٹی کو ہم نے دیکھا کہ وہ ٹیکسز اور اپنا یہ اکاؤنٹیبلٹی اس کے نام پہ وہ بھی رک گئے, ایکٹیویٹی آپ کی بہت کم ہوئی. ایک تو یہ بتا دیں جو موجودہ آئی ایم ایف ڈیمانڈ کر رہا ہے 5100 ارب کی, کیا یہ حقیقت کے قریب ہے؟ اور دوسرا, حکومت کے پاس کوئی حل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بوجھ عوام پہ اب کی بار نہ پڑے؟ جی جہاں تک تو 5.1 ٹریلین کا تعلق ہے وہ تو بہت غیر مناسب ہے, کیونکہ اگر اس سال ہماری اکانومی میں کنٹریکشن ہے اور آنے والے دنوں میں خود حکومت مان رہی ہے کہ ہم 2-2.5% سے زیادہ گروتھ نہیں کریں گے, تو ٹیکس میں اتنا بڑا پیسہ جو ہے صرف لیکیجز اگر ہم روکنے کی بات کریں تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. ہاں البتہ جو چیز کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو کم کریں اور جو ہمارے نان ٹیکس ریونیوز ہیں, جو بہت سے ایسے ان ٹیپ ریسورسز پڑے ہوئے ہیں, ان کو ہمیں آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی ضرورت پڑے گی. تو ایف پی آر کو اس وقت ایک طرف رکھتے ہوئے حکومت کو دراصل یہ سوچنا ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف کا مسئلہ ٹیکسز سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کا جو پرائمری فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوگا تو فسکل کنسالیڈیشن نہیں ہوگی, آپ کو مزید قرضے لینے پڑیں گے. اور 3000 ارب کا اس دفعہ اگر آپ نے انٹرسٹ پے کرنا ہے تو آنے والے دنوں میں اگر یہ بڑھتا ہے اور آمدنی اتنی ہوتی نہیں تو آپ ایک وائبل فائنینشیل اسٹیٹ نہیں رہتے. تو اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے جن آپ نے دیکھا اجلاس ہو رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, مگر کوئی واضح ایکشن پلان جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا واضح ایکشن پلان کی, یہی بنیادی مسئلہ ہے. آئی ایم ایف کی شرائط حکومت تو مان لے گی, لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال کچھ مہینوں میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی, جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ 14-15% بتاتے رہے, اور پھر کچھ مہینے جو ان آفیشیل فگرز تھے وہ تو 20% سے بھی زیادہ بتاتے تھے. لیکن یہ بوجھ عوام پہ نہ آئے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے ایکشن پلان کیا ہو سکتا ہے؟ سجیشن حکومت کے لیے کیا ہے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. راجہ عامر اقبال صاحب، آپ کی کمیونٹی، آپ بات کر رہے تھے کہ ہم نے احتجاج کیے، اس کے بعد جا کے آپ کے معاملات ٹھیک ہوئے حکومت کے ساتھ. حکومت تو یہ کہتی تھی جو آپ کے ریٹیلر ہیں وہ بھی اس سسٹم میں آئیں. اب ایک غلطی یا ایک آپ کہہ لیں کہ جو شروع میں ایک امپریشن آیا وہ یہ تھا کہ جو ان رجسٹرڈ اکانومی تھی اس کو بھی بلیک اکانومی کے زمرے میں گردانا جاتا رہا. یہ تاثر بھی سامنے آیا جس سے خاصے ڈی مورلائز بھی ہوئے آپ لوگ. لیکن